مسجد کی تعمیر کے بعد مسجد سے قریب ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے لیے 2 حجرے 2 کمرے بنوائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے کو جانے کے بعد مسجد بنائے، پھر اس کے بعد مسجد کے نزدیک میں نبی کی بیویوں کے لیے روما بنائے۔ یہ حجرے بھی کچی اینٹوں اور کھجور کی شاخوں سے بنے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں کھجور کے ڈھالیاں لے کر وہی پلر کے سر پر کھڑا کرنا، پھر کھجور کے پتے کے اوپر دال کو چھت کے سر کا استعمال کرتے تھے۔ حجروں کی تعمیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی منتقل ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ابو ایوب انصاری کے گھر میں تھے، بعد میں ایک کمرے روما بننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ گئے۔ اور مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی عائشہ سے ہوا تھا، ان کی رخصتی بھی ہو گئی تھی۔ اب ان حجروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات حضرت سودا رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رہنے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں حضرت سودا رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رہتے تھے وہاں پر۔ مسجد نبوی میں 5 وقتہ نمازیں اور نماز جمعہ بھی ہوتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ آپسی معاملات کی صفائی بھی یہاں ہوتی تھی۔ سارے مسلمانوں کے لیے یہ مسجد مرکز کی حیثیت رکھتی تھی۔ مسجد نبوی ایک پارلیمنٹ بھی تھی، اور یہاں انتظامی امور پر مشورے بھی ہوا کرتے تھے، اور یہ مسجد ان غریب مسلمانوں کا ٹھکانہ بھی تھی جن کا کوئی مستقل گھر نہیں تھا۔ جس طرح مکہ مکرمہ کو حرم مکہ قرار دیا گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو حرم مدینہ قرار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کی کوئی چیز آتی تو ان طالب علموں کے درمیان تقسیم کی جاتی۔ انصار اپنے باغ سے کھجور کے خوشے لے آتے اور صفا کے پاس لٹکا دیتے تاکہ صفا کے طلباء کھا سکیں۔ اب مسجد نبوی میں مدینہ منورہ میں اس مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی وہاں ہوتی تھی، پڑھاتے تھے، جمعہ کا بیان اور جمعے کی نماز بھی ہوتی تھی، خطبہ ہوتا تھا، لوگوں کی مسلمانوں کی تعلیم تربیت بھی ہوتی تھی۔ ان کے مسائل کوئی ہوتے تو ان مسائل کا حل بھی کرتے تھے۔ کوئی ضرورت مند آتا اس کی ضرورت پوری کی جاتی تھی، اور اہم کاموں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ بھی کرتے تھے، اور بہت سارے کاموں کے لیے مسجد نبوی ایک مرکز کی حیثیت تھی۔ جن کا گھر نہیں ہوتا تھا وہ لوگ مسجد نبوی کے اندر ہی رہتے تھے۔ اس طرح جیسا مکہ مکرمہ وہاں کوئی خون نہیں پا سکتے، وہ حرم مکی ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے، اس کے مکے کی کعبۃ اللہ کی عزت احترام میں وہاں کسی کو قتل بھی نہیں کر سکتے، کسی کو مار بھی نہیں سکتے۔ تو ویسا مدینہ منورہ کو بھی حرم مدینہ قرار دیا گیا، اس کی بھی ویسی عزت اور اسے شرف بخشا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کے پاس ایک چوترا تھا مدینہ منورہ کے پاس، تو وہاں پڑھتے تھے بچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن وغیرہ مسائل سیکھتے تھے۔ تو جو کمانے والے صحابہ ہوتے تھے، جن کے کھیت ہوتے تھے، کام ہوتے تھے، وہ لوگ یہاں پڑھنے والے صحابہ کے لیے اپنے باغ کے کھجورا لا کر لٹکا لاتے تھے، یہ بچے کھا کو، یہ صحابہ کھا کو، پڑھنا بول کر، پڑھتے رہنا بول کر۔ ان میں چند ایسے بھی طلبہ تھے جو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتے اور گھروں میں پانی بھرتے اور جو کچھ ملتا اس سے گزارا کرتے۔ بعض چوترے پر بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنے والے بچے وہ تھے، وہ صحابہ تھے جو کچھ چھوٹا موٹا کام کر لے کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ صفہ نامی اس درسگاہ کے طلباء کی تعداد 70 یا 80 تھی۔ وہ چوترے کے پاس بیٹھ کر پڑھنے والے لوگوں کی تعداد 70 یا 80 تھی۔ نبی کے زمانے میں اس صفہ چوترے سے کتنے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا علم حاصل کر کے فارغ ہوئے، تو ان کی تعداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر صحابہ فارغ ہو کو آگے بڑے لوگوں کی تعداد 900 تک بتائی جاتی ہے۔ صفہ کے طلباء کے پاس پہننے کے لیے چادریں بھی برابر نہیں تھیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ تہبند ناڑا کیا کرتے تھے، گردن میں ڈال کر باندھ دیتے تھے، جو ٹخنوں تک مشکل سے آتی تھی، پاؤں کی یہ ہڈی تک مشکل سے آتی تھی ان کے کپڑے وغیرہ۔ اس درسگاہ میں 2 قسم کے طلباء تھے، صفہ چبوترے پر 2 قسم کے طلباء بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ یہ جو دارالاقامہ میں تھے وہاں رہ کر بیٹھتے تھے، مطلب ہاسٹل کے ساتھ سمجھو، جو ہمیشہ یہیں رہتے تھے اور جو کچھ مل گیا وہ کھا لیتے، ورنہ ایسے ڈھونڈ رہتے تھے، فاقہ کر لیتے تھے۔ اور دوسرے غیر مقیم شہری طلباء
نبی کے پاس آتے، پڑھتے، پڑھنا سیکھ لے کے پھر اپنے گاؤں کو اپنے گھر کو چلے جاتے تھے۔ شہری تھے جو تعلیم حاصل کرتے اور چلے جاتے تھے۔ انصار اور مہاجرین بھائی بھائی، مدینہ منورہ میں ایک طرف وہ مسلمان تھے جو دین کی خاطر مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ آئے تھے، جن کو ہجرت کرنے کی وجہ سے مہاجر کہا جاتا ہے۔ مہاجرین تقریباً سارے کے سارے بے سر و سامان تھے، اگرچہ کہ ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جو مکے میں کھاتے پیتے گھرانے کے تھے، مگر اپنا سارا مال مشرکین کی سختی کی وجہ سے مکے ہی میں چھوڑ کر آ گئے تھے۔ ان مہاجرین کے پاس نہ رہنے کے لیے ٹھکانہ تھا، نہ کھانے پینے کا کوئی سامان اور نہ زندگی کے کوئی اسباب۔ تو مدینے کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو مکہ چھوڑ کر عائش لوگ تھے، مہاجرین بولتے ان کو، اور ان کے پاس کوئی کمانے کے لیے، کوئی ان کے پاس کھانے کے لیے پینے کے لیے کوئی مال نہیں تھا۔ مکے کے کافر لوگ ان کے پاس سے مال چھین لیے تھے، چھوڑ کر جانے پر مجبور کر دیے تھے۔ دوسرے مدینے کے لوگ تھے۔ دوسری طرف وہ مسلمان تھے جو مدینے کے رہنے والے تھے، جنہیں انصار کہا جاتا ہے۔ مکہ چھوڑ کر ایسے لوگوں کو مہاجر، مکہ چھوڑ کو آئے، یہاں مدینے کے رہنے والے لوگ ان کو ساتھ دیے تو ان کو انصار، یہی انصار ان مہاجرین کے مہمان بن گئے جو مکے سے سب کچھ چھوڑ کر آ گئے تھے۔ جب مسجد نبوی تعمیر ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن انصار کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ مہاجر تمہارے بھائی ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ایک شخص کو انصار میں سے اور ایک شخص کو مہاجرین میں سے بلایا، پھر فرمایا کہ آج سے تم دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ اس طرح ایک ایک کر کے تمام مہاجرین کو انصار کا بھائی بنا دیا۔ تو مکے سے ایسے مسلمان لوگ مہاجرین اور مدینے کے لوگ انصار۔ تو مدینے کے لوگوں کو مکے کے لوگوں کو بلا کیا کریں بھائی، تمہیں انہوں ان کے ایک آدمی کو ان کے کرنے کو تمہیں دونوں مل جل کر بھائی بھائی سر بول کر ان کو ملا کریں۔ تو مدینے کے لوگوں کو کتنا ساتھ دی، مدینے کے لوگ ان کو مکے سے مہاجر لوگوں کو اپنی اگر بلہ کی پراپرٹی تھی، 2-3-4 ایکڑ جنگل تھے تو کیا کر دی وہ لوگ اسے آف کر کو آدھا میرے لیے تمہیں میرے بھائی بول کر ان کو آدھا دیتے تھے، جبکہ انہوں ان کے خاص اماں کے بیٹے نہیں، پھر بھی دین کی نسبت پر ان بھائی بھائی نبی بنا دیے۔ تو انہوں نے کیا کر دیے، انہوں نے بھی پوری محبت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولی بول کر ثبوت دیے۔ تم نبی بولی ہمارے بھائی کو بول کو چلو میرے پاس 2-4 بیویاں ہیں، تمہیں جسے چاہے لے لو بول کر، ایسا ہر چیز میں بھی انہوں نے کیا کر دیے، جنگلوں میں مال پیسے میں بھی ان کو مکی سے ایسے لوگوں کو دین کی خاطر مکہ چھوڑ کر ایسے لوگوں کو مدینے رہنے والے لوگ نبی کے بولنے پر اپنے ہر چیز میں بھی ان کو آدھا آدھا کر کو دی تھی۔ اتنا جذبہ دیکھنا ان کے پاس۔ انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ محبت و الفت و ایثار سخاوت کا برتاؤ کیا، ہر چیز میں انہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے صحابہ کے لیے قربانی کر کو نہیں کیا، مطلب اپنا ہر چیز میں ان کے لیے حصہ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حقیقی بھائی سے بڑھ کر مہاجرین کو اپنا بھائی بنا لیا۔ سگے بھائی تو محبت سے رہتے، لیکن مکے سے ایسے لوگوں کو مدینے کے لوگ سگے بھائی سے بڑھ کر محبت سے رہنا شروع کر دیے۔ چنانچہ انصار اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنے گھر لے گئے اور اپنی جائیداد اور گھر کے سارے سامان کا حساب ان کے سامنے رکھ دیا، پھر کہا کہ ہماری جائیداد اور گھر کے سارے سامان کے 2 حصے ان کے پورے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولنے پر ان کو گھر لے جاتا ہوں مکے سے ایسے لوگوں کو، بھائی میرا پورا یہ مال ہے، دیکھو تمہارے کو اس میں سے جو پسند ہے تمہیں آپ لے لو، میرے لیے آپ رکھ دو بول کر ایسا انہوں محبت پیش کی۔ آج سے یہ قصہ تمہارا اور ایک ہمارا ہے۔ اب مہاجرین نے کاروبار بھی شروع کیا یا دوسرے کاموں میں مشغول ہو گئے اور رفتہ رفتہ خود کفیل ہو گئے۔ تو مدینے کے لوگ ان کو کچھ ساتھ دے دیے، تو مکے سے ایسے لوگ چند دن کے بعد جو اپنا خود مکے کے لوگ عام طور پر بزنس کرتے تھے، تو چند دن کے بعد انہوں نے اپنا بزنس شروع کر لیے، یا پھر انہوں اپنے کام کے ذریعے سے اپنا گزارا خود انہوں کرنا شروع کر دیے تھے۔ یہ صحابہ کی ہماری مکے سے ایسے لوگوں کی مدینے والوں کا ساتھ دینے کا یہ واقعہ اور قصہ ہے، ان کی کارگزاری ہے۔ تو ہمارے اندر بھی نہیں کیا ایسا کوئی لوگ ہمارے پاس آئے تو ہمیں ان کو کیا کرنا، مسلمان ہے تو ان کو ہمیں ضرورتیں پوری کرنا اور ان کا ہمیں خیال رکھنا، آپس میں مسلمان لوگ محبت سے رہنا، تکلیف میں ہے تو دور کرنا، مصیبت میں تو ان کو ساتھ دینا۔ کوئی بندہ بیمار ہے اس کو ہمیں دوا دارو کے لیے ان کے پاس علاج کے لیے پیسہ نہیں تو ان کی خدمت کرنا۔ مسلمان لوگ پورے دنیا کے مسلمان لوگ ہمیں ایسا صحابہ جیسا تھے ویسا ہمیں بھی آپس میں سگے بھائی سے زیادہ ہمیں محبت سے رہنا، تبھی ہمیں سچے پکے مسلمان بول کر، ورنہ پھر ہمیں کئی مسلمان بول ایسا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے اندر ایسا صحابہ آپس میں محبت سے رہتے تھے، سگے بھائیوں سے بڑھ کر محبت آپس میں تھی، ایک دوسرے کا دکھ درد کا خیال کرتے تھے۔ ایسا اللہ تعالیٰ ہم پورے مسلمان پورے دنیا کے مسلمانوں کے اندر ایسا ایک دوسرے کا خیال کرنے کی، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔